پہ پاکستان اکیلا ہو گیا تھا اور آئی ایم ایف نے اس کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں لے کے چلی گئی تھی. سری لنکا جیسے حالات بن رہے تھے. سکتا ہوں کہ 2018 میں جب الیکشن ہوا تو اس وقت بتایا گیا کہ آپ کو 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, تو ہر کوئی اس چکر میں پھنس گیا کہ مائٹ بھی مجھے نوکری مل جائے. اسلام آباد کے دیہی علاقوں میں اسپتالوں اور تعلیم کے فقدان کو کیسے دور کریں گے؟ اٹھال جو اسلام آباد کا دیہی علاقہ ہے جہاں پہ منشیات بہت عام ہیں, آپ نے منشیات کی روک تھام کے لیے کیا کردار ادا کرنا ہے؟ شروع اللہ کے نام سے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے. پروگرام شخصیت خبر نامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ساجدہ نصیر. سبھی دیکھنے والوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں, نیک تمنائیں لے کر آج کی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں. ہماری آج کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں, ہر دل عزیز پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما سید صبت البخاری صاحب. السلام علیکم بخاری صاحب, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی اللہ کا کرم و احسان. زندگی کیسی جا رہی ہے؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھی جی, خدا تعالیٰ کے کرم سے. پاکستان پیپلز پارٹی کا آنے والے الیکشن کے لیے کیا اقدامات ہیں؟ آنے والے الیکشن میں جب جنرل الیکشن ہوگا تو پھر پارٹی بالکل الیکشن لڑے گی اور اپنے کینڈیڈیٹس کے ساتھ لڑے گی, پورے پاکستان میں لڑے گی. اور اس کے لیے ہمارا ہوم ورک کمپلیٹ ہے. آج سے 2 ماہ پہلے ہم نے جنرل الیکشنز کی اپلیکیشنیں وغیرہ وصول کر لی ہیں. اس کے لیے نیشنل اسمبلی کے لیے ہم نے 40,000 فیس رکھی تھی اور پروونشل اسمبلی کے لیے 30,000 فیس رکھی تھی. پورے پاکستان سے اپلیکیشنیں موصول ہو چکی ہیں. اب ان کو فائنلائزڈ ہم کر رہے ہیں اور جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ہم گو ایڈ کر رہے ہیں تاکہ وہ الیکشن کی اپنی بھرپور تیاری کر سکیں. موجودہ اتحادی حکومت سے کس طرح مطمئن ہیں؟ موجودہ اتحادی حکومت بیسک جن سرکمٹانسز میں, حالات میں پی ڈی ایم نے حکومت لی, وہ بڑی کٹھن سے معاملات تھے اور مشکل ترین حالات تھے. بیسک اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت لینے کا مقصد ہمارا جو ہم ریلیف دینا چاہ رہے تھے وہ نہیں دے پا رہے. اس کی بیسک جو وجہ ہم نے جو حکومت لی کہ پاکستان کو بلیک لسٹ ہونے سے بچانے کے لیے انٹرنیشنلی فورم پہ پاکستان اکیلا ہو گیا تھا اور آئی ایم ایف نے اس کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں لے کے چلی گئی تھی. سری لنکا جیسے حالات بن رہے تھے اور اس لیے ہم نے یہ سمجھا کہ پولیٹیکلی پارٹیز یہ نہیں چاہتی کہ کسی گورنمنٹ کو ختم کیا جائے اور جب اس کی پرفارمنس ہی پور ہو اور وہ اس کی پور پرفارمنس کو اپنے ذمہ, معاشی حالات کو جب خراب ہوں اپنے ذمہ ڈال لے. مگر بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں یہ انیشیٹو اس لیے لینے پڑے تاکہ اس ملک کو بچایا جا سکے, اس ملک کی اکانومی کو بہتر کیا جا سکے, اس ملک کے عوام کو بہتر ریلیف دیا جا سکے جو خستہ حال زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے. موجودہ دور میں پاکستان پیپلز پارٹی سوشل میڈیا کمپین میں بہت پیچھے ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بیسک سوشل میڈیا کمپین میں واقعی پیچھے ہے. ہمارا ایک جو ینگسٹر لاٹ ہے وہ ہماری ذرا کم ہے دوسری پارٹیوں کے نسبت. جو ہے ہماری لاٹ تھوڑی کم ہے. ہمارے جو یونیورسٹیز اسٹوڈنٹس وغیرہ جو ہماری یوتھ کا ہے اس کا انٹرسٹ تھوڑا اب کم ہوا ہے. یہ نہیں, اس کے لیے ہم نے باقاعدہ ایک اپنا جو ہمارا انفارمیشن سیل ہے اس کو ہم نے ایکٹیویٹ کیا ہے. اور بیسک جو آج کل جو ہے وہ موسٹلی لوگ اب ٹویٹر یوٹیلائز کر رہے ہیں, تو ٹویٹ وغیرہ کرتے ہیں مگر اس کی نسبت سوشل میڈیا پہ جو کمپین جس طرح ہونی چاہیے, جیسے کہ میں ابھی کہہ سکتا ہوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو کی کامیاب خارجہ پالیسی کی بنا پہ جو پاکستان کو پوری رہائی مل رہی ہے اور خاص کر کے اس کلائمیٹ چینج والے معاملات میں یہ جو ابھی حالیہ فلڈ آیا ہے اس میں جو بین الاقوامی امداد ہمیں مل رہی ہے اور ہمیں سپورٹ کی جا رہی ہے وہ ایک بہترین خارجہ پالیسی کی وجہ سے کی جا رہی ہے. نوجوان نسل
خصوصی ایک پارٹی کی طرف زیادہ متوجہ ہیں، ان کے زیادہ ووٹر ہیں، نوجوان نسل کو اپنے ساتھ ملانے، اپنے ووٹر بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں آپ نے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ نوجوان نسل کسی ایک پارٹی کے ساتھ ہے. نوجوان نسل ابھی کافی باشعور ہے اور تعلیم یافتہ ہے. مطلب دیکھیں نا، ڈے ڈریمز پہ تو مطلب وہ میں بتا سکتا ہوں کہ 2018 میں جب الیکشن ہوا تو اس وقت بتایا گیا کہ آپ کو مطلب 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، تو ہر کوئی اس چکر میں پھنس گیا کہ مائٹ بھی مجھے نوکری مل جائے. اور مطلب یہ دیکھیں کہ آج 2022 ہو رہا ہے اور 10 سال ہو گئے ہیں نوکریوں پہ، ان امپلائمنٹ پہ ہے اور نوکریوں پہ بین ہے. 2012 میں آخری جو امپلائمنٹ کی تھی وہ پیپلز پارٹی نہیں کی تھی، اور یہ اس کی تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ نوکریاں اور روزگار کی فراہمی جو ہے ہمیشہ پیپلز پارٹی نے کی ہے، باقی کسی جماعت نے نہیں کی. اسلام آباد کے دیہی علاقوں میں اسپتالوں اور تعلیم کے فقدان کو کیسے دور کریں گے؟ بات یہ ہے کہ جی بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیں آج تو ہم حکومت کے ساتھ ہیں، مطلب ہمارا الائنس ہے. میں نے کوئی 2010 میں بھارت گورنمنٹ ڈگری کالج شروع کیا، وہ بڑے التوا کا شکار رہا. اسی طرح کرپا میں ہم نے 11-12 میں مطلب ہاسپٹل انوگریٹ کیا، اس کی لینڈ لے کے دی، بجٹ منظور کیا اور وہ آج تک کمپلیٹ نہیں ہوا. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ 10 سال میں مطلب جو اس کے سابق ایم این اے تھے ان کی نیگلیجنس ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ضروری ہے. اب آپ کو اگر دیکھا جائے تو میں نے ڈگری کالج کیا تھا، گرلز ڈگری کالج ہمارا اس ایریا میں نہیں ہے، کرپا سائڈ پہ پرٹال ڈیم کے ساتھ ICT کی جگہ ہے جاپان ڈیم کے حوالے سے. تو وہاں پہ ہم نے گرلز ڈگری کالج کی لینڈ بھی لے کے دی، اور تو وہ اس کو نہیں تعمیر کر سکے، بلکہ ہم نے یہ جنگ سیدہ سائٹ پہ اور بھارکو میں اسلام آباد ماڈل کالج کے سیٹ اپ کے گرلز اور بوائز کالجز کا قیام بھی کیا، اس کی فنڈنگ بھی کی، ساری چیزیں کی، اور وہ تعمیر نہیں ہو سکے. کیونکہ اصل ایشو یہ ہے کہ میں جو فیس کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا جو لیول آف ایجوکیشن ہے اس میں بڑا فرق ہے. اسلام آباد کے ماڈل سیٹ اپ میں ایک اسکول میں شاید 300 ٹیچرز ہوں گی، اور جبکہ رورل بیلٹ کے پورے وہ جو ایریا سرکل ہے، ایریا آفس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس پورے ایریے میں شاید 300 ٹیچر نہ ہو. اور جس کی وجہ سے دیکھیں نا، اب جب بچے میرٹ بنتا ہے بورڈ کے ریزلٹس پہ، بچے ہمارے نمبرز کم لیتے ہیں، اور جہاں پہ ماڈل سیٹ اپس کے یا جو فیسلٹیٹڈ ایریاز ہیں ان کے بچے زیادہ نمبر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بڑی پرابلم آتی ہے. اور یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنے سابقہ دور میں اسلام آباد کا کوئی ایسا اسکول نہیں تھا جس کو اپ گریڈ نہیں کیا تھا. جتنے اسکولز تھے وہ ساروں کو، پرائمری کو مڈل کو سیکنڈری کو ہائر سیکنڈری، اس وقت ہم نے کیا تھا. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم کیونکہ عوامی نمائندے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگوں کا رائٹ ہے. ایجوکیشن تو ساروں کا رائٹ ہے نا. اٹھال جو اسلام آباد کا دیہی علاقہ ہے جہاں پہ منشیات بہت عام ہیں، آپ نے منشیات کی روک تھام کے لیے کیا کردار ادا کرنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اٹھال میں بہت سارے اسلام آباد کے بہت سارے ایریاز ہیں، ایک اسپیسیفک اٹھال ہی نہیں ہے. وہاں پہ جو بھی منشیات کا جو کام ہو رہا ہے یہ ہماری ایڈمنسٹریشن کا کام ہوتا ہے، اور ہماری سوسائٹی کا بھی کام ہے کہ ہم اس کے اگینسٹ جائیں. بیسک اصل میں کوئی جاتا بھی ہے تو ہمارا عدالتی نظام اتنا عجیب سا ہے اور ناقص قسم کا ہے کہ لوگ پھر کوئی وٹنسز نہیں جاتے، کوئی چیزیں نہیں کر پاتے، نہ پھر اس سے کوئی سزا کسی کو ہوتی ہے، بلکہ جو اگر کوئی وٹنسز ہو بھی تو اس کو تھریٹس وغیرہ اتنے کیے جاتے ہیں، سوسائٹی اسے تنگ کرتی ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ایڈمنسٹریشن چل رہی ہے اور وہ گائے بگائے کرتی بھی رہتی ہے، کیونکہ اصل میں اب اسلام آباد کیونکہ جو مقامی آبادی ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. کیونکہ اسلام آباد میں آپ کو پورے پاکستان کے لوگ آپ کو یہاں
ملیں گے، کیونکہ یہ کیپٹل ہے، تو ہر طرح کے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ چیزیں پروان چڑھی ہیں. کیونکہ اس میں جو کوئی گھر آ کے کوئی بندہ بناتا ہے، لینڈ لیتا ہے، اس کا پتہ نہیں ہوتا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی مطلب جو باقاعدہ اس کے لیے ایک اندراج ہونا چاہیے، ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ ہونا بھی ضروری ہے. کوئی اگر یہاں پہ کوئی لینڈ اگر خریدتا ہے، کوئی شاپ بناتا ہے یا کوئی چیز کوئی بزنس کرتا ہے، اس کے لیے کریکٹر سرٹیفکیٹ اس کے اپنے ایریے کا ہونا مسٹ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا بالخصوص اسلام آباد کے باسیوں کے لیے کیا پروگرام ہے؟ اسلام آباد کے باسیوں کے لیے دیکھیں جی، اسلام آباد کے باسی سارے ہی اب جتنے ہیں، جو ہم نے ایک چیز کی تھی کہ جو جابز کا کوٹا ہے، اس میں 1 سے 5 کا 2009 سے ہم نے کیا تھا 100%. وہ یہ تھا کہ اس میں یہ نہیں کہ جو اسلام آباد کے اسلام آباد ڈومیسائل ہولڈر. جی سپتی شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ سیاست عورتوں کے لیے کیسی فیلڈ ہے؟ ماشاء اللہ جی، عورتوں کے لیے بہت اچھی فیلڈ ہے، اور ہماری جماعت دیکھ لیں تو ہماری محترمہ قائد بینظیر شہید پہلی اسلامی دنیا کی پرائم منسٹر تھیں. وہ ایک بیٹی تھیں، انہوں نے اپنے والد کی پالیٹکس کو رن کیا. ان کی میسز تھیں بیگم نصرت بھٹو، جنہوں نے اتنی جد و جہد کی، ظلم بربریت برداشت کی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کا کردار، کیونکہ ایک گھر میں کو بھی چلانے کے لیے ایک عورت کا ہونا ضروری ہے، اور اس ملک میں کو چلانے کے لیے عورتوں کا اور مردوں کا شانے بشانہ کام کرنا اور پارٹیسپیٹ کرنا اپنے ملک کے لیے، یہی کامیابی کا ذریعہ بنے گی. اب آپ دیکھ لیں، جیسے محترمہ کے بعد پھر ہم نے اسپیکر جو ہے وہ بنائی، لیڈی اسپیکر کو بنایا. محترمہ کے پہلے ٹائم میں ڈپٹی اسپیکر لیڈی کو بنایا. ہماری تو پارٹی تو عورتوں کے بارے میں تو ان کو حقوق فراہم کرنے کے لیے آج آپ جو بلز ہیں عورتوں کے حوالے سے، جتنے بھی قانون بنے ہیں وہ پارٹی کے دور میں بنے ہیں. یہ ہراسمنٹ کا، یہ ساری چیزوں کا، ہر چیز پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہی ہوئی ہے. آج کل جرائم کی شرح میں کافی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وجوہات ہیں اس کی، اور کس طرح سے اس پر کنٹرول کر پائیں گے ہم؟ بیسک جو ہے جی، جرائم پہ جو اضافہ ہو رہا ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ ہم حکمران بھی شریک ہیں. کیونکہ ان امپلائمنٹ، بے روزگاری، مہنگائی، یہی وہ 2 ریزنز ہیں. جب کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، وہ جرم والی سائڈ جائے گا، ایزی منی ارن کرنے کا. جب مہنگائی ہوگی، اگر اس کی سیلری 20,000 30,000 ہے تو اس کا گزارا نہیں ہو رہا، تو وہ ایک کرپشن والی سائڈ جائے گا، لا قانونیت والی سائڈ جائے گا اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. اس میں ہم خود قصوروار، میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اچھی تعلیم کے ساتھ اچھا روزگار دیں. جب دیکھیں کوئی لوگ اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کو ماسٹرز کراتے ہیں، پڑھاتے ہیں، یونیورسٹیز میں بھیجتے ہیں، تو پھر ان کو امپلائمنٹ بھی نہیں ملتی، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی وجہ سے بچے ڈسہارٹ ہوتے ہیں. لوگ ڈسہارٹ ہو کے پھر ایسے کرائم والی سائڈ پہ جاتے ہیں. سپتی شاہ صاحب، پروگرام کے آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستانی عوام کو؟ پاکستانی عوام کو صرف ایک ہی پیغام ہے کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے خواب دیکھا اور اس کی تعمیل کی، اس کی تعمیر کی، اس کی تکمیل کے لیے ہمیں پاکستان کے لیے ہر جگہ، ہر فورم پہ اپنا ایفرٹ کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ پاکستان ہے تو ہم جمہوری ملک بھی کہلائیں گے، اسلامی ملک بھی کہلائیں گے. اس کی بقا کی خاطر، اپنی آنے والی نسلوں کی بقا کی خاطر اس کے تحفظ کی قسم اٹھائیں، اس کے تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں. تب بھی ہم ایک کامیاب معاشرہ بھی بنیں گے اور ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی
تحفظ میں رہیں گی اور کامیاب رہیں گی انشاءاللہ. بہت شکریہ سید سبط البخاری صاحب. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ساجدہ نصیر کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.